دوستو یہ کہانی ہے 22 جولائی سن 2003 کی کہ جب امریکہ کی فوج کے لگ بھگ 300 یا پھر 400 سینک اپنے پورے ہتھیار اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ عراق کے مشہور شہر یعنی موصل کے ایک گھر میں حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس امریکہ کے یہ طاقتور فوجی عراق کے جس گھر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے اس گھر میں صرف اور صرف 4 لوگ موجود تھے، اور یہ چاروں لوگ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس دور میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن یعنی صدام حسین کے رشتہ دار تھے۔ ان 4 لوگوں میں سے جہاں ایک طرف 2 لوگ تو خود صدام حسین کے ہی بیٹے تھے، جبکہ ایک ان کا گارڈ اور ایک 14 سال کا بچہ بھی موجود تھا۔ 14 سال کا وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ صدام حسین کے بیٹے یعنی قصی بن صدام حسین کا بیٹا تھا، یعنی رشتے میں صدام حسین کا سگا پوتا تھا۔ دوستو امریکی فوج ان 4 لوگوں کو ایک لمبے وقت سے تلاش کر رہی تھی، لیکن ایک خفیہ مکان میں چھپے ہونے کی وجہ سے امریکی فوج چاہ کر بھی ان 4 کو ڈھونڈنے میں ہمیشہ ناکامیاب رہی تھی، اور آخرکار اپنے ہی کسی انسان کی جاسوسی کی وجہ سے اب امریکی فوج یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ یہ لوگ کس جگہ پر چھپے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پتہ لگتے ہی امریکی فوج نے بغیر کوئی غلطی کیے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ اس مکان پر حملہ کر دیا تھا، اور مکان کے اندر موجود ان 4 لوگوں نے بھی جب اپنے سامنے اتنی بڑی اور خطرناک فوج دیکھی تو ہاتھ کھڑے کرنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں ایک طرف امریکی فوج نئے خطرناک ہتھیاروں سے مالا مال تھی تو وہیں دوسری طرف ان 4 لوگوں کے پاس ایک یا دو سے زیادہ بندوقیں نہیں تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی فوج گنتی میں بھی ان لوگوں سے لگ بھگ 100 گنا زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان 4 لوگوں نے ہار نہیں مانی، اور ایک لمبے وقت تک دونوں طرف سے خطرناک گولی باری ہوتی رہی، اور آخرکار ایک لمبی گولی باری کے بعد ان 4 لوگوں میں سے 2 بڑے لوگ یعنی دونوں سینئر لوگ جو کہ صدام حسین کے سگے بیٹے تھے، دونوں اپنی زندگی گنوا بیٹھے، اور ان دونوں کے ختم ہو جانے کے بعد اب امریکی فوج سے لڑنے کی ذمہ داری بچے ہوئے ایک گارڈ اور 14 سال کے بچے پر آ گئی تھی، یعنی اب ان دونوں کو ہی اس امریکی فوج سے مقابلہ کرنا تھا۔ لیکن دوستو کچھ وقت کے بعد ہی بچے ہوئے ان 2 لوگوں میں سے بھی اس گارڈ کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے اب اس گھر میں صرف اور صرف ایک 14 سال کا بچہ ہی رہ گیا تھا جو رشتے میں صدام حسین کا سگا پوتا تھا۔ لیکن دوستو ایسے حالات میں اگر کوئی بھی 14 سال کا لڑکا ہوتا تو شاید وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے ہی اپنی جان گنوا بیٹھتا، لیکن صدام حسین کا یہ پوتا کہ جسے آج پوری دنیا مصطفیٰ حسین کے نام سے جانتی ہے، اس نے ایسی حالت میں ایسا کام کیا اور ایسی بہادری دکھائی کہ جس کی وجہ سے وہ اتہاس میں ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ نہ صرف مشہور ہو گیا بلکہ پوری دنیا آج اس کو 20ویں صدی کے سب سے بہادر بچے کے طور پر جانتی ہے، یعنی آج کے دور میں اس کو 20ویں صدی کا سب سے بہادر اور سب سے نڈر بچہ مانا جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ حسین نے اپنے 3 ساتھیوں کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اس خطرناک اور بڑی فوج سے کئی گھنٹوں تک اکیلے مقابلہ جاری رکھا تھا، اور امریکہ کی اس طاقتور فوج کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ مصطفیٰ حسین نے امریکی فوج سے کتنی بہادری سے مقابلہ کیا تھا، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکی فوج کو مصطفیٰ حسین سے لڑتے وقت اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف ایک 14 سال کے بچے سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کے اندر ابھی بھی شاید 4 لوگ موجود ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب امریکیوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہم چاہ کر بھی لگاتار ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس گھر کو پوری طرح سے اڑانے کا فیصلہ کیا، اور اس گھر کے اوپر ٹینک کے ذریعے سے حملے کرنا شروع کر دیے، اور انہی حملوں کی وجہ سے ہی صدام حسین کا صرف 14 سال کا پوتا یعنی مصطفیٰ حسین بھی اپنی جان گنوا بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ لیکن دوستو اس آپریشن کے پورا ہونے کے بعد جب امریکی فوجیوں کو اس بات کا پتہ لگا کہ ہم لوگ صرف اور صرف 14 سال کے ایک بچے سے مقابلہ کر رہے تھے تو وہ لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے۔ نہ صرف وہ لوگ بلکہ اس دور میں پوری دنیا کے ہی ہوش اڑ گئے تھے۔ دنیا بھر کے تمام بڑے نیوز چینلز پر مصطفیٰ حسین کے بارے میں ہی چرچا کی جا رہی تھی،
یہی وجہ تھی کہ اس دور میں دنیا والوں نے مصطفیٰ حسین کو 20ویں صدی کا سب سے بہادر بچہ مان لیا تھا۔ صرف عام لوگوں نے ہی نہیں بلکہ امریکہ کی نیو یارک ٹائم میں بھی اس سے ریلیٹڈ ایک آرٹیکل چھپا تھا، اور رابرٹ نام کے ایک مشہور مضمون نگار نے لکھا تھا کہ اگر یہ بچہ ہمارے دیش میں ہوتا تو ہم اس بچے کے پورے دیش میں اسٹیچو بنواتے، نہ صرف اسٹیچو بنواتے بلکہ بار بار ہر جگہ اس کو یاد بھی کرتے رہتے، کیونکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ بچہ بہادری کی ایک مثال بن چکا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔